جموں میں جب پلیگ کے کیس روز بروز بڑھتے ہی گئے تو گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ بچوں کو کچھ عرصے کے لیے سری نگر بھیج دیا جائے۔ سری نگر کے لیے ہم نندا بس سروس کی لاری میں سوار ہوئے۔ اس کے اندر اور باہر موٹے موٹے حروف میں نندا ہاؤس بزازی سستی کے اشتہار لگے تھے۔ نندا ہاؤس جموں شہر میں کپڑے کی سب سے بڑی دکان تھی۔ اس میں 8-10 کارندے ہر وقت کام میں مصروف رہتے۔ دکان کے مالک نندا صاحب خود بھی صبح سے شام تک انہماک سے کام کرتے۔ گاہک چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، ہزاروں کے مال کا خریدار ہو یا 2-3 گز ململ کا طلبگار، نندا صاحب سب کے ساتھ یکساں اخلاق، انہماک اور خندہ پیشانی سے پیش آتے۔ گاہک وہاں سے عزت نفس کا ایسا احساس لے کر اٹھتا کہ عمر بھر کے اس کے لیے کسی اور دکان کا منہ دیکھنا دشوار ہو جاتا۔ تھان میں سے کپڑا پھاڑتے وقت نندا صاحب 1-2 انگل کپڑا گاہک کے حصے میں بڑھا دیتے اور مول تول میں ایسا ہنسمکھ رویہ اختیار کرتے گویا ان کا اصل مقصد منافع کمانا نہیں بلکہ خریدار کا دل خوش کرنا ہے۔ ان کی دکان دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی تھی۔ اب انہوں نے لاہور سے جموں اور جموں سے سری نگر تک بس اور ٹیکسی سروس شروع کر دی تھی۔ ساتھ ہی جموں میں پہلا سینما ہال بنایا اور مہاراجہ ہری سنگھ کی خوشامد میں اس کا نام ہری ٹاکیز رکھا۔ عام خریداروں سے لے کر والیان ریاست تک کی خوشنودی حاصل کرنا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا ہی، لیکن دائیں ہاتھ سے وہ اپنے بھگوان کو راضی رکھنے کے جتن بھی کیا کرتے تھے۔ شام کو دکان بڑھا کر وہ بہت سی ہندو بیواؤں، یتیموں اور محتاجوں کے ہاں بذات خود جاتے اور ایک مخصوص رقم کا گپت دان تقسیم کرنے کے بعد اپنے گھر میں قدم رکھتے۔ گرمی ہو یا جاڑا، بارش ہو یا آندھی، کاروبار میں نفع ہو یا نقصان، خیرات کے اس تسلسل میں ناغہ نہ پڑتا تھا۔ جس پابندی سے نندا صاحب مایا دھرم کا پالن کرتے تھے، اسی طرح وہ ہندو جاتی کی سیاسی برتری قائم رکھنے کے لیے بھی خفیہ جدوجہد کرتے تھے۔ شہر کی بہت سی ہندو تنظیمیں ان کی مالی اعانت کی مرہون منت تھیں۔ خاص طور پر ہندو مہا سبھا اور جن سنگھ کے تربیتی اکھاڑوں پر ان کی خصوصی نظر تھی، جہاں ہندو نوجوانوں کو جنگی کرتب سکھائے جاتے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلے میں وہ ان پر ہمیشہ غالب آئیں۔ ایک خفیہ کلب میں ہندوؤں کو خصوصی ٹریننگ دے کر نوجوانوں کا دستہ تیار کیا جاتا تھا کہ جب مسلمان عید میلاد النبی یا محرم کا جلوس نکالیں تو اس پر حملہ کر کے اسے درہم برہم کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عید میلاد النبی اور محرم کے جلوسوں کے لیے پانی کی سبیلیں بھی وہ بڑی باقاعدگی سے لگایا کرتے تھے۔ نندا بس سروس کی جس لاری میں ہم سوار ہوئے اس میں 15 کے قریب اور مسافر بھی تھے۔ ایک پرنس آف ویلز کالج کا کشمیری پنڈت پروفیسر تھا جو اپنی پنڈتانی کے ساتھ موسم گرما کی تعطیلات گزارنے سری نگر جا رہا تھا۔ پنڈتانی کے ایک ہاتھ میں پانی کی گڑوی تھی، دوسری ہاتھ میں ایک کانگڑی جس میں راکھ بھری تھی تاکہ جب جی متلائے وہ بے تکلفی سے اس میں قے کرتی جائے۔ ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر گوری چٹی بھاری بھرکم ادھیڑ عمر کی عورت چنار کے ایک ایسے درخت کی طرح پھیل کر بیٹھی تھی جس پر خزاں کا موسم شروع ہو چکا ہو۔ اس کا آدمی اس کے عین پیچھے والی سیٹ پر براجمان تھا۔ اس نے گیبرڈین کی برجس اور بند گلے کا چست کوٹ پہنا ہوا تھا۔ سر پر سلیٹی رنگ کی فلیٹ ہیٹ تھی جس میں مور کے پر آویزاں تھے۔ اس کے کندھے پر براؤن کلر کا چرمی تھیلا لٹکا تھا جس میں کیمرہ، دوربین، ٹافیاں اور شراب کی بوتل تھی۔ وقتاً فوقتاً وہ بوتل سے چسکی لگا کر تھیلے سے کیمرہ، دوربین اور ٹافیاں برآمد کرتا اور اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی ایک خوبصورت پارسی لڑکی کو کھلونوں کی طرح دکھاتا۔ بس میں داخل ہوتے ہی اس نے جملہ مسافروں کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ بمبئی کے ایک بہت بڑے آغا ہیں، ہر سال گرمیوں میں شکار کھیلنے کشمیر آتے ہیں اور مہاراج کے مہمان ہونے کا شرف پاتے ہیں۔ جب وہ سری نگر پہنچیں گے تو امید ہے کہ ہز ہائینس انہیں شاہی مہمان خانے کی زینت بنائیں گے۔ مسافروں میں کون ایسا کافر تھا جو اس بات پر فوری ایمان نہ لے آتا، کیونکہ آغا صاحب
پارسی لڑکی کو اپنے ساتھ لائے تھے جو راج محل میں جانے کے لیے پروانہ راہداری کی طرح تھی۔ آغا صاحب کی تقریر کا مسافروں پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ سکھ ڈرائیور بھی مرعوب نظر آتا تھا۔ اس نے کلینر کو ڈانٹا کہ وہ وقت ضائع نہ کرے۔ کلینر نے اچھل کر زور سے ہینڈل گھمایا، انجن چالو ہو گیا۔ بس کے پہیوں نے حرکت کی تو گرم شال میں لپٹی ہوئی پنڈتانی نے بھی آغاز سفر کا شگون لیا اور کانگڑی میں اپنی پہلی کے کر دی۔ شہر سے نکل کر رام نگر سے گزرے تو مہاراجا اور مہارانی کے محلات آئے۔ آغا صاحب پارسی لڑکی سے سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور سرگوشیوں میں اسے راج محل کی داستانیں الف لیلا مزے لے لے کر سنانے لگے۔ فرنٹ سیٹ پر خزاں دیدہ بیگم کو یہ بات ناگوار گزری۔ اس نے اپنے پنکھے کی ڈنڈی گھما کر آغا صاحب کا منہ پارسی لڑکی کے کانوں سے الگ کر دیا۔ آغا صاحب نے اپنی مونچھوں کو دونوں ہاتھوں سے مروڑا اور غصے سے پنڈتانی کو گھورا جو کانگڑی میں منہ دیے اپنا فریضہ ادا کر رہی تھی۔ آغا صاحب گرج کر بولے، یہ بس ہے یا چمار خانہ؟ چاروں طرف بدبو پھیلا رکھی ہے۔ آغا صاحب کی ناراضگی بھانپ کر کلینر نے پنڈت اور پنڈتانی کو دھکیل کر بس کے آخری کونے میں بٹھا دیا۔ پنڈتانی کو تو خیر آرام ہو گیا کہ وہ جب جی چاہے بے روک ٹوک کے کرتی جائے، لیکن پروفیسر صاحب کا نخل تمنا برباد ہو گیا۔ وہ کئی برس سے تگ و دو کر رہے تھے کہ کسی طرح ان کا تبادلہ پرنس آف ویلز کالج جموں سے سری پرتاپ کالج سری نگر ہو جائے، لیکن کامیابی نہ ہوتی تھی۔ بس میں آغا صاحب کو ہم سفر دیکھ کر انہیں خیال آیا کہ شاید یہ فرشتہ رحمت ان کی حاجت روائی کے لیے ہی غیب سے نازل ہوا ہے۔ وہ بڑی محنت سے کھسک کر آغا صاحب کے قریب ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ کچھ عجب نہیں کہ سری نگر پہنچنے تک وہ پارسی لڑکی سمیت آغا صاحب کو شیشے میں اتار بھی لیتے، لیکن کلینر نے انہیں پیچھے دھکیل کر سارے منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ اب پنڈتانی تو آرام سے کانگڑی میں منہ ٹھونسے بیٹھی تھی اور پروفیسر صاحب ان خوش قسمت مسافروں کا منہ حسرت سے تک رہے تھے جن کو ابھی تک آغا صاحب کی سیٹ کا قرب حاصل تھا۔ رام نگر سے ذرا آگے سکھ ڈرائیور نے بس کی رفتار احتراماً ہلکی کر دی، کیونکہ یہاں نشیب میں درختوں کے جھنڈ کے درمیان پنج پیر کی کہنہ اور بوسیدہ قبریں تھیں۔ کچھ مسافروں نے گردن جھکا کر پنج پیر کو سلام کیا۔ اب پہاڑی راستہ شروع ہونے والا تھا۔ ایک طرف سنگلاخ چٹانیں تھیں، دوسری طرف محیط گہرائی، جگہ جگہ پہاڑی جھرنے تھے۔ سڑک کے کنارے پکے چبوترے اور حوض بنے ہوئے تھے۔ جھرنوں کا پانی لوہے کے نل کے ذریعے 24 گھنٹے ان پر گرتا۔ ہندو ڈوگرے ان کے نیچے کھڑے ہو کر نہاتے، کپڑے دھوتے، پانی پیتے۔ مسلمانوں کو ان چبوتروں کے پاس پھٹکنے کی اجازت بھی نہ تھی۔ البتہ سیکنڈ ہینڈ پانی جو چبوتروں سے بہہ نکلتا اسے اپنے استعمال میں لانے کے لیے مسلمانوں کو کھلی چھٹی تھی۔ 1.5-2 گھنٹے کی مسافت کے بعد ڈرائیور نے بس کا پانی بدلنے کے لیے ایک چشمے کے پاس پڑاؤ کیا اور مسافروں کو وارننگ دی کہ یہاں سے چل کر اب وہ ادھم پور پہنچ کر ہی رکے گا، اس لیے جس نے جو کچھ کھانا پینا ہو یہیں سے کھا پی کر چلے۔ سڑک کے کنارے ایک چھپڑ میں حلوائی کی دکان تھی۔ اس کے ایک تھال میں باسی پکوڑے تھے جن پر مکھیاں منڈلا رہی تھیں، دوسرے تھال میں لڈو تھے جن پر گرد کی تہ تھی۔ برف کی سل ایک میلے سے ٹاٹ میں لپٹی پڑی تھی۔ لیمونیڈ کی بہت سی بوتلیں بے ترتیبی سے پڑی تھیں۔ سب سے پہلے دکاندار نے پتوں کے دونے میں پکوڑیاں اور لڈو ڈال کر لیمونیڈ کی ایک بوتل کے ساتھ بس کے ڈرائیور اور کلینر کو نذرانہ دیا۔ آغا صاحب اپنی بیگم اور پارسی لڑکی کو لے کر ایک چٹان کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اپنی تھرموس، شراب، گلاس اور سینڈوچ نکال کر پکنک منانے لگے۔ باقی مسافروں نے لیمونیڈ کی بوتلوں پر یورش کر دی۔ دکاندار نے 4 لڈو اور کچھ پکوڑے ڈال کر بہت سے دونے تیار کر رکھے تھے۔ جو مسافر لیمونیڈ طلب کرتا اسے مٹھائی کا ایک دونا زبردستی خریدنا پڑتا۔ باقی مسافر تو اپنی اپنی بوتل اور گلاس اور برف لے کر چھاؤں میں بیٹھ گئے، لیکن 7-8 مسلمان پیسنجرز کو لیمونیڈ کی بوتل پینے میں بڑی دیر لگی۔ دکان سے باہر کونے میں ایک ٹوکری لٹکی ہوئی تھی جس میں کانچ کا ایک میلا سا گلاس پڑا تھا۔
مسلمان خریدار اس گلاس کو اٹھا کر فقیروں کی طرح دکاندار کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ دکاندار دور ہی سے اس میں برف کی ڈلی ڈالتا، پھر بوتل کھول کر گلاس میں انڈیلتا۔ کچھ جھاگ خریدار کے ہاتھ پر پڑتا، کچھ چھینٹیں اس کے کپڑوں پر۔ 2-3 گھونٹ بوتل میں بچ رہتے، جسے وہ خود پی لیتا۔ لیمونیڈ پی کر ہر مسلمان اپنا گلاس دھو کر دوسرے خریدار کے لیے باہر والی ٹوکری میں لٹکا دیتا۔ بس کا ڈرائیور زور زور سے ہارن بجا کر جلدی مچا رہا تھا۔ کلینر بے صبری سے مسلمان مسافروں کو آوازیں دے رہا تھا۔ آغا صاحب ناک بھوں چڑھا رہے تھے۔ البتہ کشمیری پنڈت پروفیسر مطمئن بیٹھے تھے۔ انہوں نے حلوائی کی بھٹی سے اپنی پنڈتانی کی کانگڑی میں نئی راکھ بھر لی تھی اور موقع پا کر آغا صاحب کے ساتھ اپنی گفتگو کی تمہید بھی باندھ لی تھی۔ کلینر سے ساز باز کر کے اپنی جگہ بھی بدل لی تھی اور آغا صاحب کے بالکل قریب آ بیٹھے تھے۔ بس دوبارہ روانہ ہوئی تو تازہ دم تھی، لیکن ڈرائیور کا موڈ بہت جلد خراب ہو گیا۔ سڑک پر تا حد نظر انسانوں کی لائن لگی تھی۔ میلے پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس خمیدہ کمر لوگ 2-2 3-3 من وزن پیٹھ پر اٹھائے چڑھائی چڑھ رہے تھے۔ انہوں نے خشک گھاس کے بنے چپل پہنے ہوئے تھے۔ ان کے تمتمائے ہوئے چہرے پسینے میں شرابور تھے۔ یہ کشمیری مسلمان تھے، جنہیں عرف عام میں ہاتھو کہا جاتا تھا۔ موسم سرما کے شروع ہوتے ہی وہ پنجاب کے میدانوں میں چلے جاتے۔ ان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں برف سے گھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھروں میں کڑوا تیل جلا کر ساری رات قالین بناتیں یا شال اور غالیچے کاٹتیں، یا اخروٹ کی لکڑی کے نازک سگریٹ کیسوں پر نقش و نگار کھودتیں، جنہیں مقامی ساہوکار اونے پونے خرید کر سیاحوں کے ہاتھ بڑی بڑی قیمت پر بیچتا۔ حضرت آدم تو دانہ گندم کی پاداش میں خلد سے نکلے تھے، لیکن ڈوگرا راج میں کشمیری مسلمان دانہ گندم کی تلاش میں اپنی جنت ارضی سے نکلنے پر مجبور تھے۔ سردیاں آتے ہی وہ کوہساروں اور مرغزاروں سے نکل کر پنجاب کی منڈیوں میں پھیل جاتے۔ دن بھر غلے، کپڑے اور لوہے کی بار برداری کرتے، بسوں اور تانگوں کے اڈوں پر سامان ڈھوتے، لکڑی کی ٹال پر لکڑیاں پھاڑتے۔ شام کو مرغی کے بچوں کی طرح چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بیٹھ کر چاول ابال لیتے، خشکا کھا کر کھلے آسمان تلے سو رہتے۔ صبح اٹھ کر رات کی بچی ہوئی پیچ میں نمک ملا کر دن کا کھانا بنا لیتے۔ اس طرح خون پسینہ ایک کر کے گرمیوں میں جب وہ کچھ نقدی بچا کر 2-2.5 من سامان پیٹھ پر لاد کر اپنی جنت گم گشتہ کی طرف لوٹتے تو کہیں کسٹم والے ان کا مال لوٹ لیتے، کہیں کوئی ڈوگرا سردار ڈرا دھمکا کر ان کی پونجی ہتھیا لیتا، کہیں پولیس اور محکمہ مال کے اہلکار انہیں پکڑ کر کئی ہفتے مفت کی بیگار میں لگا دیتے۔ یوں بھی کشمیری مسلمان کا بال بال ڈوگرا حکومت کے ٹیکسوں میں جکڑا ہوا تھا۔ پھولوں پر ٹیکس، سبزی پر ٹیکس، بھیڑ بکری گائے پر ٹیکس، چولہا ٹیکس، کھڑکی ٹیکس، اون پر ٹیکس، شال پر ٹیکس، مزدور اور معمار پر ٹیکس، نان بائی اور لوہار پر ٹیکس، ملاح اور کمہار پر ٹیکس۔ کشمیری مسلمانوں کا مال و متاع تو ہر وقت ریاست کے اہلکاروں اور جاگیرداروں کے رحم و کرم پر رہتا، اس غریب کی جان بھی اپنی سرزمین میں بے حد ارزاں تھی۔ ایک زمانے میں کشمیری مسلمان کی زندگی کی قانونی قیمت 2 روپے تھی۔ اگر کوئی کسی مسلمان کو جان سے مار ڈالتا تو عدالت قاتل پر 16 سے 20 روپے تک جرمانہ کر سکتی تھی۔ 2 روپے مقتول کے لواحقین کو ملتے، باقی رقم خزانہ عامرہ میں داخل ہوتی تھی۔ انگریزوں نے اس جنت ارضی کو ڈوگروں کے ہاتھوں 75 لاکھ روپے میں فروخت کیا۔ اس وقت کی آبادی کے حساب سے باشندوں کی قیمت 7 روپے فی کس پڑی تھی۔ ڈوگرا راج میں مسلمانوں کی زندگی ایک گائے کا درجہ بھی نہ پا سکی۔ گاؤ کشی کی سزا موت تھی۔ ملزم کو رسیوں سے باندھ کر سڑکوں پر گھسیٹا جاتا، پھر برسر عام پھانسی پر لٹکا دیا جاتا۔ بعد میں گائے ذبح کرنے کی سزا 10 سال قید بامشقت ہمیشہ رہی۔ کئی جگہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھیڑ یا بکری قربان کرنے کے لیے حکومت کی اجازت حاصل کرنی پڑتی تھی۔ ان سب دشواریوں، پابندیوں اور لوٹ مار کے باوجود
کشمیری ہاتھو اپنی سرزمین کے ساتھ والہانہ طور پر وابستہ تھا۔ پنجاب کے میدانوں اور منڈیوں میں اسے اجرت بھی زیادہ ملتی تھی، بیگار بھی کوئی نہ لیتا تھا، بڑا گوشت کھانے پر سزا بھی نہ تھی۔ لیکن گرمیاں آتے ہی وہ رسے توڑ کر بھاگتا اور اپنا مال و متاع پیٹھ پر لاد کر اپنی دور افتادہ وادیوں کی راہ لیتا۔ سری نگر روڈ پر جا بجا ان کے قافلے اپنی جنت گم گشتہ کی طرف رواں دواں تھے۔ ان کو دیکھ کر ہماری بس کے ڈرائیور کی رگِ ظرافت پھڑکی۔ ڈرائیور نے عین ان کے پیچھے پہنچ کر زور سے ہارن بجایا۔ بھاری بوجھ تلے دبے ہوئے کشمیری خوف سے کانپ اٹھے، بدحواس ہو کر ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ کوئی لڑک کر گھٹنوں کے بل گرا، کوئی بس سے ٹکرایا۔ یہ دیکھ کر آغا صاحب نے زوردار قہقہے بلند کیے۔ نوجوان پارسی لڑکی نے آغا صاحب کا کیمرہ لیا اور سڑک پر گرتے پڑتے لوگوں کی تصویریں اتارنے لگی۔ فوکس ٹھیک کرنے کے لیے آغا صاحب نے لڑکی کا سر اپنے سینے سے لگا کر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ ان کی بیگم نے پنکھے کی ڈنڈی ان کے کان میں چبھو کر اس بندوبست میں رکھ نہ ڈالا اور بس شاداں و فرحاں اگلے موڑ پر پہنچی۔ یہاں بھی ہاتھوؤں کے ساتھ وہی تماشا ہوا۔ 3-4 دفعہ کے بعد سب کی طبیعت اس مشغلے سے سیر ہو گئی۔ اب اگر کوئی کشمیری سڑک کے درمیان نظر آتا تو ڈرائیور کے مزاج کا پارا چڑھ جاتا۔ وہ ان کی آل اولاد کو کئی پشت تک بڑی غلیظ گالیاں دیتا۔ کلینر بھی ایک موٹا سوٹا لے کر بس کے دروازے میں کھڑا ہو گیا اور اسے گھما گھما کر راستہ صاف کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اپنے بوجھ تلے دبے ہوئے بیچارے کشمیری بے بسی سے پریشان ہو کر سڑک پر ادھر ادھر بھاگتے اور پہاڑی ڈھلانوں پر سایہ دار درختوں کے نیچے چبوتروں پر بیٹھے ہوئے ڈوگروں کے لیے ضیافت طبع کا سامان فراہم کرتے۔ لمبے کرتوں اور چوڑی دار پاجاموں میں ملبوس بڑی بڑی مونچھوں والے ڈوگرے ریاست میں شاہی اولاد کا درجہ رکھتے تھے۔ ان کے پاس وسیع جنگلات ہوں یا 1-2 ایکڑ اراضی، وہ اپنے نام کے ساتھ راجا یا ٹھاکر یا دیوان کا دم چھلا لگاتے تھے اور چھاتی نکال کر ایسے چلتے جیسے ابھی راج محل کے پنگوڑے سے چوسنی پیتے برآمد ہوئے ہوں۔ ان کی اراضیاں مسلمان مزارع کاشت کرتے، ان کے مویشی مسلمان بچے جنگلاتی چراگاہوں میں چراتے اور وہ خود آلتی پالتی مار کر چلم پیتے۔ اگر کوئی بانکی ڈوگری سر پر پیتل کی گاگر اٹھائے مٹکتی گزر جاتی تو پہاڑی پگ ڈنڈیوں پر گوٹے کناری کی جھالریں پھیل جاتی اور سڑکوں پہ چلتی ہوئی بسوں کے ڈرائیور ان ڈوگریوں کے نظارے میں اتنے محو ہو جاتے کہ بس گرنے سے بال بال بچتی۔ ہماری بس بھی کئی بار کھڈ میں گرتے گرتے بچی۔ آغا صاحب تو بڑے خوش تھے کیونکہ ہر بار پارسی لڑکی خوف سے چیخ مار کر ان کے ساتھ لپٹ جاتی، لیکن ان کی بیگم نے ڈرائیور کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ ایک سخت تادیبی تقریر کے بعد انہوں نے ڈرائیور کو ایک ایسی طویل اور پیچیدہ گالی دی کہ اس فن میں مشتاق ہونے کے باوجود وہ ہکا بکا رہ گیا اور شرم سے اس کے کان سرخ ہو گئے۔ آغا صاحب نے کہا، ہماری خانم دراصل ملکہ دشنام ہے، بڑے بڑے مہاراجے اور نواب اس کے سامنے پانی بھرتے ہیں۔ ایک بار مہاراجہ بہادر نے گالی گلوچ کا شاندار ٹورنامنٹ منعقد کیا۔ سب مہاراجاؤں نے اپنے اپنے کمال کے جوہر دکھائے، لیکن ٹرافی ہماری خانم نے ہی جیتی۔ جانتے ہو خانم کی گالی کتنی طویل تھی؟ ہماری خانم کی گالی 1.5 منٹ دراز تھی، پورے 1.5 منٹ۔ کشمیری پنڈت پروفیسر دشنام ترازی کے حق میں تقریر جھاڑنے کے لیے پر تولنے لگے، لیکن ڈرائیور نے انہیں مہلت نہ دی۔ ادھم پور آ گیا تھا اور بس لاری اڈے پر جا رکی۔ بس رکتے ہی پولیس کے سپاہیوں نے اسے گھیرے میں لے لیا اور یہ خبر سنائی کہ سری نگر میں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی ہے، اس لیے کوئی شخص انجیکشن لگوانے کا سرٹیفکیٹ لیے بغیر آگے سفر نہیں کر سکتا۔ یہاں ٹیکہ لگانے کا کوئی سامان نہ تھا۔ ایک بابو بہت سے خالی فارم اور ہیلتھ آفیسر کی مہر لیے بیٹھا تھا۔ ہر مسافر سے 3 روپے وصول کر کے فارم پر کر کے مہر لگا کر ان کے حوالے کر دیتا۔ باہر 1 روپیہ پولیس والا لیتا، 8 آنے کلینر کو ملتے۔ اس طرح 4.5 روپے میں ہیضے کی وبا کا انسداد کرنے کے بعد
مسافروں کو بس میں دوبارہ داخلہ نصیب ہو جاتا۔ ہم تو پلیک سے بچنے کے لیے جموں سے نکلے تھے، ہیضہ میں مبتلا ہونے کے لیے سری نگر نہیں جا رہے تھے، اس لیے ہم بس سے اتر گئے اور اگلے روز ایک دوسری لاری سے جموں لوٹ آئے۔